الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور بہت درود و سلام اس ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مناسبت کربلا کی تعلق سے ہے، اور آج ہم لوگ اس ماہ مبارک یعنی محرم الحرام میں جو ہمارے معاشرے میں ہونے والی بدعات کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے مہمان عالم دین حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد عارف الدین نقشبندی صاحب قبلہ کو مدعو کیے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ ماہ مبارک محرم چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اہمیت پہ کچھ بیان فرمائیں۔ جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بے شک مرزا صاحب، آپ نے بحق فرمایا کہ جب کبھی ماہ محرم آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور آپ کی قربانیوں کی یاد امت کے دل میں اور ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور لوگ اس شہادت کے سانحے کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو لہذا آج کی اس محفل کا آغاز ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو خوب پاک و صاف فرمائے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ناپاکی گندگی سے دور کر دے، تم سے گندگی کو دور کر دے اور خوب پاک و صاف فرما دے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کا نہ ظاہر ناپاک ہوتا ہے نہ باطن ناپاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے باطن بھی پاک ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یطہرکم تطہیرا، اللہ تم کو خوب پاک و صاف فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ سرکار دو جہاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ ذات مقدس جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سردار ہے، جو انبیاء کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، ان کے نواسے ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور دوسری بات، آپ مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو یقیناً ان کی اولاد میں ہونا، ان سے نسبت ہو جانا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو آپ کے خاص اولاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر تھوڑا ہم ذہن سامنے رکھ کر، اس کے اندر ذہن لگا کر تھوڑا غور کریں، تو تصوف کا ایک جو بہت بڑا مقصد ہوتا ہے سلوک طے کرنے کا، کہ بندے کو خدا کا قرب مل جائے، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم حسین سے محبت کرو، اللہ کی محبت وہ خود بخود مل جائے گی۔ تو یہ چیزیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو میرے پھول ہیں دنیا کے، اور ایک حدیث کے مطابق یہ دو میرے جنت کے پھول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کیے ہیں، اور یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم آپ کا نام لے کر آپ کی ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور
اگلا سوال موجودہ زمانے میں شہادت کو لے کر تھوڑے لوگ بدعت کرتے ہیں، اس متعلق حضرت سے سوال عرض کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں اور اس کو گلی کوچوں میں لے کے پھرتے ہیں، اس پر اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی، محرم کے مہینے میں خاص عمل لوگوں میں ایک تعزیہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگ تعزیہ اٹھانا اور علم اٹھانا، تعزیہ داری کرنا، یہ چیز چلتی ہے۔ دیکھیں، تعزیہ کی جو اصل تھی وہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روز مبارک کی صحیح نقل بنانا، اس کو برکت کے لیے اور زیارت کے لیے اپنے گھروں میں رکھنا، اور ان دنوں میں آپ کو یاد کرنا، اسے تبرک حاصل کرنا، یہ تعزیے کی اصل تھی کہ آپ کے روزے کی صحیح نقل بنا کر رکھنا، تعزیے کی اصل تھی۔ جیسے چھلا ہم لوگ بنا دیں جیسے غوث پاک کا۔ جی نہیں، یہ چھلے یہ الگ چیز ہے، ہم انشاءاللہ اس کو جی نہیں، اس متعلق ہی پوچھ رہا تھا، جی کیا اسی ٹائپ کا یہ ہے کیا؟ جی، چھلا یہ الگ چیز ہے، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے آخر میں، اس جواب کے آخر میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو تعزیہ داری مطلب ایک نقل بنانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی، اور اس کو تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام پر یا اپنے گھر میں رکھنا، اس کو دیکھ کر برکت حاصل کرنا، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور کیونکہ شریعت میں غیر جاندار کی تصویر بنانا یا ایسے مکانات بنانا جس کو دیکھ کر دین کی عظمت اور دین کی شان و شوکت دل میں پیدا ہو، انسان دین کے قریب ہو، یہ چیز جائز ہے۔ جیسے کہ ہم سلف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کا طرز عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کا نقش بھی وہ آج تک بھی امت میں چلتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر برکت حاصل کرتے ہیں، اس کو رکھتے بھی ہیں اپنے پاس، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو متبرک چیزیں جو غیر جاندار ہیں، اس کی تصویر یا اس کا نقش بنانا صحیح بنا کر اس کو اپنے پاس رکھنا تاکہ تبرک برکت حاصل کرے، یہ چیز جائز ہے۔ لیکن آج جو تعزیہ داری ہے، اس کے متعلق علماء نے یہی کہا ہے کہ آج کے تعزیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی نقل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں آئی ہیں اور بہت سارا بدلاؤ بھی ہو گیا ہے، اور بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آج وہ بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، بلکہ کوئی اور شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو بہرحال تعزیہ داری جو اگر صحیح نقل بنا کر اپنے پاس رکھ کر تبرک حاصل کر رہے ہیں تو اتنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ملاوٹ کرنا، جیسے کہ اس کے اندر پریوں کی تصویریں بنا دینا، اور اس کے اندر جو نا براق کی تصویر بنا دینا، پورا جو ہے نا تعزیہ کی شکل جا کر، قبر مبارک کی شکل جا کر کچھ اور بن جانا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اب رہی بات چھلے وغیرہ کی، دیکھیے چھلے کی حقیقت، چھلا ایک مقام کا نام ہے۔ چھلے کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر کوئی بزرگ سے کوئی جگہ منسوب ہو جائے کہ وہاں پر انہوں نے کچھ دن گزارے ہوں، جیسے کہ عرف میں عام ہے کہ 40 دن گزارنا، یا بہرحال کچھ دن وہاں پر گزارے ہوں، تو اس مقام کو بابرکت سمجھ کر وہاں پر کوئی چبوترے کی شکل یا کوئی فرش بنا دینا تاکہ عوام وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے برکتیں حاصل کرے، یہ جائز ہے۔ تو یہ چھلا میں کوئی چیز کو بنانا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے تبرک حاصل کرنا، وہاں بیٹھ کر دعائیں کرنا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، وہاں پر بیٹھ کر حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اللہ ان کو اولاد سے نوازے، تو ان کی دعائیں قبول بھی ہوئی۔ تو امت میں بزرگوں نے اس عمل کو اپنایا، جہاں کوئی بزرگ کے بیٹھنے کی مقام تھا یا انہوں نے وہاں پر چھلا کیا تھا تو اس مقام کو فرش بنایا، ایک چبوترے کی شکل وہاں پر بنائی، پھر وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کرنا، یہ چیز امت میں چلتی رہی، اسی کا نام چھلا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ حضرت اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا اس ماہ محرم میں سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا ضروری ہے یا جائز ہے؟ جی، یہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق ہمارے علماء اہل سنت نے یہ بات فرمائی کہ ایام محرم میں، یعنی محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 3 رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ ایک تو سیاہ رنگ کا کپڑا جو بالکل سیاہ ہو، چاہے اس کا کرتا، شلوار اور ٹوپی وغیرہ سب کچھ سیاہ، اور دوسری چیز سبز رنگ، اور تیسری چیز سرخ رنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ ان دنوں میں روافض اختیار کرتے ہیں، یہ ایام محرم یعنی 12 دن، 1 محرم سے لے کر 12 تاریخ تک سیاہ رنگ کا کپڑا ہی پہنتے ہیں،
اسی لیے منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ تشبہ ہو جائیں گے روافظ کے ساتھ۔ دوسری چیز سبز رنگ پہننے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ آج جو لوگ خرافات کے ساتھ بدعات کے ساتھ تعزیہ داری کر رہے ہیں، ان تعزیہ دار لوگ بھی ان دنوں میں سبز رنگ پہنتے ہیں، اسی لیے منع کیا گیا۔ تیسری چیز سرخ رنگ، بتایا جاتا ہے کہ خارجی لوگ ان دنوں میں خوشی مسرت کے طور پر لال رنگ پہنتے ہیں، سرخ رنگ۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے ان دنوں میں ایام محرم میں جو 12 دن ہیں اس میں 3 رنگ پہننے سے منع فرمایا ہے، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی مماثلت ہماری نہ ہو، اس لیے منع فرمایا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، کیا ایام محرم یا 12 تاریخ کے بعد اس کے اندر شادی وغیرہ یا خوشی کے تقریبات کرنا جائز ہے یا منع ہے؟ جی بالکل جائز ہے، شادی کے لیے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں منع ہو، بلکہ اس محرم کے سارے مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں، چاہے 1 تاریخ ہو کہ 10 تاریخ ہو، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سلف نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ جب محرم کا مہینہ ہو تو بعض لوگ سارے محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ بیاہ خوشی والے تقاریب نہیں کرتے، اور بعض لوگ اس چیز کو 12 تاریخ تک محدود رکھتے ہیں، 12 تاریخ تک کوئی خوشی والی تقریب نہیں کرتے یہ تعظیماً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی محرم آتا ہے، جیسے آپ نے سب سے پہلی بات ہم نے کی تھی کہ جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شہادت، امام حسین کی شہادت، آپ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، یہ تمام باتیں امت میں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، اور وہ ایک پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے، غم کا ماحول یا دل میں غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنوں میں جس میں حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا ہو، غم والا واقعہ ہے اور غم پیدا ہو چکا ہے، ان دنوں میں خوشی منانا، تو یہ مشائخ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے، تو وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان دنوں کے بعد شادی بیاہ کی جائے۔ تو شادی بیاہ شرعی اعتبار سے تو منع نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، لہذا ان دنوں میں ہم کیسا خوشی منائیں، اس خیال کے ساتھ اگر کوئی آگے بڑھا لے تو وہ ان کے اختیار میں ہے، یہ چیز بھی جائز ہے، اس سے منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس ماہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پانی شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا جائز ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی عام طور پر اس ماہ میں یہ بات عام ہے کہ شربت وغیرہ پلانا اور اس کی سبیل بنانا اور گھروں میں شربت بنا کر جو ہے نا پڑوس میں یا رشتہ داروں میں بانٹنا، یہ چیز عام ہے، تو یہ چیز جائز ہے، مستحسن ہے، اور ثواب کی نیت سے کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بندہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء علی الماء، حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائے تو تم لوگوں کو پانی پر پانی پلاؤ۔ تو یہاں پر شربت یہ پانی کے قائم مقام ہی ہے، تو اس کے پلانے کا بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ یہی پانی کے مقابل ہی اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کی برکت سے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم پانی پر پانی پلاؤ گے تو یوں ہوگا کہ جیسے آندھی کے آنے سے جھاڑ کے پتے جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے گناہ بھی جھڑ کر نیچے گر جائیں گے، یعنی نام اعمال سے گناہ ختم ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ایک بابرکت عمل ہے، اس کے کرنے میں اگر اچھی نیت کے ساتھ کی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، کھانا کھلائے یا پانی پلائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی فضیلت ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور اس میں پیش آنے والے اہم واقعات، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ جی ماہ محرم کی فضیلت کے متعلق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جب سے ان کو بنائے، تو ان کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ نے مہینوں کو بنائے، ان کی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں حرمت والے، احترام والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک بھی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ حرمت والا مہینہ ہی رہیں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان کے زیادہ اہمیت ان روزوں کو رمضان کے بعد اس مہینے کے روزوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی چیز کو، کسی دن کے روزے کو اہمیت دیتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تو محرم کا روزہ ہوتا، اور وہ خاص طور پر عاشورہ کا روزہ ہوتا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں یوم عاشورہ بھی ہے، اور یہ یوم عاشورہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بڑا بابرکت دن ہے۔ بڑے بڑے واقعات، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کا وفات فرمانا، قیامت کا آنا، اس کے علاوہ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود وہاں پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ آج کیا دن ہے کہ تم آج روزہ رکھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، تو ہم بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں، یعنی ہماری شریعت، ہماری تعلیمات ان کے تعلیمات سے مل جول رکھنے والی ہے، ان کی زیادہ قریب ہے، تم تو ان کے دین سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر صحابہ کرام کو کہ تم بھی اس کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ 9-10 یا 10-11 9-10 یا 10-11۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، آپ فرماتے ہیں کہ 9-10 کا روزہ رکھو۔ اب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر 9 تاریخ کے دن اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ بھی گیا یا رکھنے میں انسان نہ رکھ سکے، ٹوٹ گیا، کچھ بھی اگر کچھ اس کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تو پھر اس کو یہ 11 تاریخ کو بھی رکھ سکتا ہے، تو فضیلت سے محروم نہ ہوگا۔ تو لہذا اور نیکی کام کرنے میں پہل کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، تو اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9-10 کو رکھو، ورنہ اختیار تو ہے کہ 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے، اس چیز کا پورا اختیار ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک چھوٹی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیے یہودی لوگ روزہ رکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ کرو، لہذا کیا کرو، ایک روزہ زیادہ کر لو، پہلے یا بعد میں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہودیوں سے مشابہت ہو تو حرج کیا تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں مشابہت نہ ہو، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ دکھنے والی عبادت نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نظر آ سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اس کا حج معلوم ہو سکتا ہے، دکھتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، دکھنے والی عبادتیں ہیں۔ لیکن روزہ باطنی عبادت، جب تک انسان سامنے والے کو بیان نہ کرے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوں گی، تو باطنی چھپی ہوئی عبادت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس باطنی عبادت میں بھی مشابہت نہ کرو، تو اب ظاہر میں ہم کو کتنا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اور خصوصاً امت کے نوجوانوں کے احوال پر رحم فرمائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اختیار کر لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ غور کرنے والی بات ہے کہ حضور نے جب باطنی جو نا نظر آنے والی چیز ہے اس میں بھی مشابہت سے بچنے کا حکم فرمایا، تو ظاہر میں کتنا بچنا چاہیے جو نظر آنے والی ہے، اس پر غور بھی کرنا چاہیے تھوڑا۔ اسی میں ایک سوال تھا، اہم واقعات جو پیش آئے ہیں ماہ محرم میں۔ اس ماہ محرم میں جو اہم واقعات پیش آئے ہیں، جیسے کہ مختصر میں نے ذکر کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، پھر آپ کا پردہ فرمانا، قیامت کا وقوع ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ بھی اس دن پیش آنا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ امت کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا، بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ چند مشہور واقعات تھے اس مہینے پیش آنے والے جو ذکر کیے گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم سب اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، یہ مقابلہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں
علم کے لیے، علم اضافے کے لیے ناظرین کے اور میرے بھی، کیا صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں میں فضیلت والے کون ہیں؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو بے شمار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ خلفائے راشدین کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو شیخین کا نام لے کر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اگلے جو پچھلے گزر گئے ان میں، جو اگلے آنے والے ان میں، ان تمام میں سب سے زیادہ خیر اور فضیلت والے لوگ یہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اور آسمان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ یہی دونوں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے. نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد جو تیسرا مقام بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ امت کے اسلاف کو ہم نے اسی طریقے سے بیان کرتا ہوا پایا کہ تیسرا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم کو نہ بتاؤں کہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے شخص کون ہے؟ تو سامعین نے کہا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نہ بتاؤں کہ آپ کے بعد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بعد تیسرے کون ہے یہ نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے آپ ممبر سے نیچے اتر گئے. اور چوتھی آپ ہی کا نام لیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں. یہی چیز امت میں اجماع کے ساتھ، جس پر امت کے تمام علماء متفق ہوں، یہ چیز چلتے ہوئے آئی ہے. خیر، اس میں بعض حضرات کا اختلاف بھی رہا ہو، لیکن اکثر جمہور نے اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اہل بیت وغیرہ. علامہ صاحب، آپ کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے، کیونکہ 10 محرم کو ویسے تو بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس امت میں سب سے بڑا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے. تو شہادت پہ کچھ گفتگو ہو جائے، اور شہادت کی وجہ کیا بنی، اور حضرت پہ ظلم کرنے والے کون ہیں، اس پہ کچھ گفتگو فرما دے تو نوازش ہو. یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کو شہادت عظمیٰ کہا گیا ہے. یقیناً آپ نے جو قربانی پیش فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بھوک سے، جان کے خوف سے، اولاد کے، مال کے خوف سے تم کو آزمائیں گے. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں بشر الصابرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کریں ان چیزوں پر ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اب یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا. آپ کی اولاد سے بھی آپ کو کربلا کے میدان میں آزمایا گیا، آپ کی جان پر بھی آپ کو آزمایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بھوک پیاس کے ساتھ بھی آپ کو آزمایا گیا. تو ان تمام آزمائش کے جو مراحل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، کسی کو ایک پیش آتی ہے، کسی کو دو، کسی کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو جان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو مال کی کمی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. لیکن حضرت امام حسین کو جو آزمایا گیا تمام اعتبار سے آزمایا گیا، اور آپ ان تمام میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اسی لیے آپ کی شہادت کو شہادت عظمیٰ یعنی بڑی شہادت کہا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت پیش آئی، اس کی وجہ بس یہی بیان کی جاتی ہے کہ حکومت اور دنیاوی حرص و لالچ ہی بیان کی جاتی ہے. کیونکہ جس وقت 60 ہجری میں یعنی حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 50 سال بعد رجب کے مہینے میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، تو آپ کے مسند پر یزید آپ کا جانشین ہو کر بیٹھ گیا تھا. اب اس کے دل میں محبت تھی پاور کی، محبت تھی حکومت کی. تو وہ شخص حکومت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنوانے کے لیے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب میں یہاں پر آ جاؤں
تو اگر لوگ مجھ کو مان لیں گے، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، میں ظلم کر کر بھی لوگوں کو منوا سکتا ہوں، لیکن اگر امت میں کوئی شخص ہے جو میرے خلاف اٹھ سکتی ہے، جو میرے فسق و فجور کو دیکھ کر مجھ سے دور ہو سکتی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایک ہی شخص ہے، اگر ان سے بیعت لے لی جائے، ان کو اپنے تابع کر لیا جائے، تو پھر امت میں کوئی شخص میرے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہی وجہ بنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ بنایا گیا، اور یہ دباؤ یہ ہوا کہ آپ اس کے دباؤ میں نہ آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ فرمایا، یہاں تک کہ جان چلی گئی، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ تو بس حکومت پانے کے لیے، سلطنت پانے کے لیے یہ تمام یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مختصر سا ہم اس کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ بنایا گیا، یعنی یزید کے جانشین بنتے ہی، مسند نشین ہوتے ہی، اس نے سب سے پہلا پیغام مدینہ کے گورنر کی طرف روانہ فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاؤ اور میرے نام کی بیعت ان سے لے لو۔ اب وہ بیعت کیا ہوتی تھی؟ وہ بیعت یہ ہوتی تھی کہ کسی کے نام کی بیعت، مطلب فلاں شخص ان کا قائم مقام ہے، تو بیعت یہ ہوتی تھی کہ میں فلاں آدمی کو اپنا امیر مانتا ہوں، میں ان کے اوامر اور نواہی پر عمل کروں گا، یعنی جو حکم دیں گے اس کو عمل کروں گا، جس چیز سے روکیں گے اس چیز کو رک جاؤں گا، مرتے دم تک ان کا وفادار رہ کر زندگی گزاروں گا۔ اور تو یہ اس قسم کی بیعت ہوتی تھی۔ تو اب یزید چاہتا یہی تھا کہ حضرت امام حسین میرے تابع ہو جائے، آپ جب میرے بیعت کر لے، آپ مجھ کو مان لے، تو پھر امت میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا کہ حضرت امام حسین جس کو مانے ہو کوئی لوگ اس کا انکار کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کے لیے بھیجا، لیکن آپ منع کر دی، آپ بیعت کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ پھر آپ پر دباؤ بنایا گیا، تو آپ نے اپنے تمام خانوادے کو لے کر مدینے سے نکل کر آپ مکہ چلے گئے، پھر وہاں پر بھی آپ پر دباؤ بنائے گئے، اور اس کے بعد کوفہ میں وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے نام سے بیعت نہیں کی ہے۔ تو وہاں پر جو شیعہ لوگ تھے اس وقت، شیعان علی جو کہتے تھے اپنے آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ، تو یہ لوگ جب ان کو خبر ملی، ان کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، تو یہ لوگ پے در پے ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اگر آپ آ جائے تو ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ جان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اگر آپ نہ آئے تو بمجبوری ہم کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، اور قیامت کے دن آپ جواب دہ ہوں گے۔ تو جب یہ تمام باتیں پیش آئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا قائم مقام، اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ کو روانہ فرمایا۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ پہنچے تو کچھ چند ہی دنوں میں، 1-2 دنوں میں ہی جب آپ وہاں پر پہنچے، وہاں کے قبیلوں کے سرداروں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور آپ نے بتایا کہ مجھ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور حضرت امام حسین تاکہ میں یہاں کا صحیح اندازہ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دوں، تو وہ اس کے مطابق بھی فیصلہ فرمائیں گے کہ آنا ہے یا نہ آنا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ چند ہی دنوں میں 2-3 دن میں ہی 18,000 کوفی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب نائب آ جائے 18,000، تو جب اصل آئیں گے تو کتنے لوگ بیعت کر سکتے ہیں؟ تو اس خیال سے حضرت امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط بھیجا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، میرے آنے سے لوگ بہت خوش ہو گئے ہیں اور تمام لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ فوری وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر خط پہنچا۔ آپ ذوالحج کی 8 تاریخ تھی، حج کے ایام چل رہے تھے، تمام دنیا بھر سے آنے والے حجاج مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پر پہنچے راستے میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم تک تقریباً 23 سے 24 دن کا سفر کر کے 2 محرم کو آپ راستے میں کربلا کے مقام پر پہنچے۔ اب یہاں پر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر جو حضرت مسلم بن عقیل لوگوں کو جمع کیے تھے، لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینے وہاں کوفہ کے گورنر کو بدل دیا گیا، اور بدل کر ابن زیاد کو ہم پر لایا گیا۔ یہ بڑا ظالم شخص تھا ابن زیاد، وہ فوری آتے ہی سب سے پہلے یہ احکام لاگو کر دیا کہ جو بھی لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان تمام سے انتقام لیں گے، اور اگر یہ نہ ملے کسی طریقے سے بچ جائے تو میں دور کے مقابل میں قریب کو پکڑوں گا، یعنی اگر تم بچ کر بھاگ بھی جاؤ تو تمہاری آل و اولاد، تمہاری
ازواج جو بھی میرے ہاتھ لگیں گے ہم ان کو پکڑیں گے، پھر ان سے انتقام لیں گے۔ تو جتنے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ایک ایک کرتے تمام لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ آخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ اب یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں آنے کے بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کے کربلا پہنچتے ہی 3 تاریخ کو یزیدی لشکر عمرو بن سعد جس کے سپہ سالار تھے، بتایا جاتا ہے 22,000 اور بعض کے مطابق 4,000 لوگوں کا لشکر 30 تاریخ کو وہاں کربلا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب کربلا کے مقام پر ایک جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دوسری طرف یزیدی لشکر وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اب تقریباً یہ 2 لوگ ساتھ میں ہی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے مقام پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی سعادت سمجھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی تاریخ سے بات چل رہی ہے، لیکن آپ کو روکا نہیں گیا۔ حضرت امام حسین نہ پیچھے جا رہے ہیں، واپس پلٹ رہے بھی نہیں اور آگے آ رہے بھی نہیں، اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ تو 7 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر وہاں پر جو نہر فرات بہتا تھا وہاں پر پابندی لگائی گئی، وہاں پر ایک بند بنا گیا، 500 آدمیوں سپاہیوں کو رکھ کر ایک بند بنایا گیا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے قافلے کا کوئی شخص یا نہر کے پاس آ نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا۔ یہ چیز پیش آئی 7 تاریخ کو۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو عصر کے بعد عمرو بن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا حضرت امام حسین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امام، ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم آپ کو صرف 2 باتوں کا اختیار دیں، یا تو آپ یزید کے نام پر بیعت کر لیجئے، اس کے نام پر بیعت کر لیجئے، اس کو اپنا امیر اپنا خلیفہ جان لیجئے، یا پھر آپ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کب جا کر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر آپ نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہاتھ دینا تو یزید کی بیعت کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ آج کی رات چھوڑ دو، ہم کل صبح جنگ کریں گے۔ تو یہ 9 تاریخ کی عصر تھی، مغرب کے ساتھ 10 تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین، آپ کے قافلے والے اور آپ کے جتنا آپ کا گھرانہ تھا، تمام مسلمان عبادت میں مشغول ہو گئے، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی آخری عبادت سمجھتے ہوئے ایک اپنی طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب صبح ہوئی تو جب جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ نے طہارت فرمائی، وضو فرمایا، قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر مشک لگایا۔ پھر اس کے بعد آپ میدان میں کربلا میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر جنگ کے آغاز سے پہلے بھی آپ نے خود ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے جنگ کرو تو بتاؤ پھر میرے نانا جان کو تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن۔ اس قسم کی آپ نے کافی باتیں بتائی، لیکن وہ جنگ ہونی تھی، وہ جنگ ہوئی۔ آخرکار آپ کے لشکر سے ایک شخص جاتے گئے اور انتقال ہوتا گیا۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے اور آپ کے جسم پر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً نیزوں کے 33 زخم آپ کے جسم پر تھے، نیزوں کے، اور تلوار کے 34 گھاؤ آپ کے جسم پر تھے، اور چہرے پر بھی بے شمار، تقریباً آپ کے چہرے پر کئی قسم کے زخم وغیرہ الگ تھے۔ اور اس کے علاوہ تیر، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا تیروں کا جو آپ کے جسم پر لگے ہوئے ہوں۔ الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہادت کا جام نوش فرمائے ہیں، اس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے، کیونکہ کربلا میں جو گئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور سادات میں کتنے لوگ بحیات رہے ہیں؟ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلے میں موجود تھے، یقیناً ان میں سے وہ تمام خوش نصیب حضرات جو نوجوان تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہ آگے آئے تو ان لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ تمام انتقال کر گئے، لیکن سادات میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باحیات رہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ بیمار تھے اور آپ بھی رن میں جانا چاہتے تھے جنگ کے لیے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ بیٹا سادات کا سلسلہ اور ان کا تسلسل آپ سے ہی ہے، تو لہذا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور پھر آپ سے ہی سیدوں کا سلسلہ پھر آگے چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، یزید کے متعلق
ہمارے علماء میں کیا موقف ہے اس کا، اور کربلا کے بعد ان کتنے ظلم مسلمانوں پہ ڈھایا ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، اس پہ کچھ روشنی جی ڈالیں۔ یقیناً یزید ایک ظالم آدمی ہے، اور علماء میں اس کے متعلق اس کے فسق و فجور پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ بڑا فاسق تھا، بڑا فاجر تھا، اور بڑے کبیرہ گناہ کو کھلے عام کرتا تھا، فاجر تھا، یعنی کبیرہ گناہ کو بھی کھلے عام کیا کرتا تھا۔ اس کے کفر کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے کفر کے قائل ہیں، اور اس کو آپ کافر کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے فسق و فجور کے قائل ہیں، مرتکب کبائر یعنی بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، مرتکب تھا بڑے گناہوں کا، اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے کفر کے متعلق آپ نے توقف اختیار فرمایا ہے۔ الغرض امت میں بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے کفر کے متعلق فتوے دیے ہیں کہ یہ کافر تھا، اور بعض لوگوں نے خاموشی بھی اختیار فرمائی، لیکن اس کے فسق و فجور پر سب کا اتفاق ہے کہ بڑا فاسق اور فاجر آدمی تھا۔ اب دیکھیں یزید یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اس کی شیطانیت اور فرعونیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مکے کے رہنے والے لوگ اس کی بیعت سے خروج کر رہے ہیں، اس کی بیعت سے نکل رہے ہیں، تو اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 آدمیوں کا لشکر دے کر، جو ایسا لشکر 20,000 آدمیوں پر مشتمل تھا، یہ لشکر دے کر مکے پر چڑھائی کا حکم دیا۔ اب سوچئے کیا کوئی ایمان والا جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہو، جو خانہ کعبہ مکہ جو شہر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، جہاں سے اسلام کی صدائیں بلند ہوئی، کیا وہاں پر یہ کام کر سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا جائے؟ تو وہاں پر الغرض یہ 20,000 کا لشکر وہاں پر آیا، وہاں پر جنگ چھڑی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان ہوا، اس کی دیواروں کو نقصان ہوا، اور پھر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی آگ بھی لگی۔ اور اس کی فرعونیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد اس نے اہل مدینہ پر بھی مظالم ڈھائے۔ مدینے میں وہاں پر جو ہے نا گھوڑوں کو باندھا گیا، مسجد نبوی میں، مسجد یہ خدا کا گھر ہے، اس کی حرمت، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود یہ، اور مسجد نبوی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جہاں پر بعد کی امتیوں کا یہ طرز رہا کہ اگر مسجد میں کوئی پتھر تراش کر لگانا ہو تو پتھر کو وہیں پر نہیں تراشا جاتا تھا، کئی میل دور لے جا کر پتھر کو تراش کر آ کر دوبارہ مسجد نبوی میں لگاتے تھے۔ امت میں مسجد نبوی کا اس قدر ادب، لیکن اس کے باوجود اس کے حکم سے اس کا لشکر وہاں پر آتا ہے، اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھتا ہے، اور 3 دن تک وہاں پر گندگی پھیلائی جاتی ہے، اور 3 دن تک وہاں شہر مدینہ اور اہل مدینہ کو مباح قرار دیا گیا تھا، یعنی ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہو کر لو، تمہاری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، تو مباح قرار دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر قسم قسم کے مظالم ڈھائے گئے، اور وہاں پر اس وقت ایک بڑے مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اس وقت وہاں پر مسجد نبوی میں آپ بیٹھا کرتے تھے، تو تمام لوگوں کو مار کر مسجد نبوی سے نکال دیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیوانوں کی طرح، ایک پاگل مجنون آدمی کی طرح مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا، لوگ مجھ کو مارتے، میرا نام پوچھتے، تو میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا، گویا کہ دیوانہ آدمی میں اس طریقے سے جو ہے نا، ایسا اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا کہ ایک دیوانہ ہوں، ایک مجنون ہوں۔ کہتے میں مسجد نبوی میں رہتا اور چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان 3 دنوں میں جب وہاں پر یزیدی لشکر تھا، اسے گھوڑے باندھے گئے تھے، لوگوں کو آنے سے پابندی لگا دی گئی تھی، اس وقت میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے نہ اذان کی اور نماز کی آواز آ رہی ہے۔ تو بہرحال 3 دن تک بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ اب یہ تو تھا اس کے ظلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اہل مدینہ پر ظلم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پگھلائیں گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور ایک یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ اس کو ایسے پگھلائیں گا جیسے تانبے پر پگھلتا ہے، اس طریقے سے لوہے پر تانبا جیسا پگھلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل مدینہ پر ظلم کرنے والے ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی پگھلا دے گا۔ الغرض اس قسم کے ظلم اور قسم قسم کے مظالم مسلمانوں پر، اہل مکہ پر، اہل مدینہ پر ڈھائے گئے تھے یزید کے حکم سے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یزید نے جو سارا کام کیا حکومت کے لالچ میں کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے، آپ کی شہادت کے 2 سال بعد ہی وہ بھی مر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو پیشکش ہوتی ہے کہ تم اس تخت پر بیٹھو، تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، اس تخت پر میں بیٹھ نہیں سکتا،
یہ کہہ کر اس تخت کو رد کر دیتا ہے، اس مسند نشین کو، اس مسند نشین ہونے سے اس جگہ کو رد کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس میں ایک تھوڑی غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو پوچھے کہ کون کامیاب رہا دونوں میں سے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون کامیاب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری طور پہ تو یزید ہے، حقیقت میں تو امام حسین رضی اللہ ہوتا ہے۔ جی، تو آپ بولیں گے حضرت امام حسین۔ اگر بھی پوچھا جائے کہ کیسے کامیاب، جو بیوہ ہوئی آپ کی بیوی تھی، جو یتیم ہوئے آپ ہی کے بچے تھے، اور جن کی جان گئی وہ آپ ہی ہے، جن کا گھر بار چھٹا وہ آپ ہے، جن کا قافلہ لوٹا وہ آپ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کس اعتبار سے کامیابی ہے؟ اب یزید، اس کی بیوی بھی بیوہ نہیں ہوئی، وہ بھی سلامت، اس کی جان بھی سلامت، اس کی آل و اولاد بھی سلامت، حکومت بھی سلامت، جان بھی سلامت، مال، ہر چیز سلامت رہی۔ اور اس وقت بھی بعض لوگ تھے جو یزید کی چرچا کرنے والے تھے، اس وقت بھی تھے اس بعض لوگ۔ تو بہرحال تو آپ اب ہر ایمان والے کا تو ایمان یہی بولے گا کہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے حضرت امام حسین کامیاب ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں یزید کامیاب معلوم ہو رہا اس وقت تک۔ تو یہاں پر یہی بات غور کرنے کی ہے، حقیقت میں کامیاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات یہ سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ وقتیہ طور پر چند قربانیاں دینی ہوتی ہے، وقتیہ طور پر کچھ وقت کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ قربانیاں دی تو یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، لیکن آخر میں کامیاب جو لوگ قربانی دے اللہ کے لیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج حضرت امام حسین ایسے کامیاب ہوئے، سب کچھ لٹا دیا، لیکن پھر بھی ایسے کامیاب ہوئے کہ آپ کے نام پر بھی اگر ہماری جان چلی جائے تو وہ اس میں بھی ہم اپنا فخر محسوس کریں گے کہ آپ کے نام پر جان گئی ہے۔ لیکن یزید جو سب کچھ بچا لیا لیکن پھر آج ناکام ہی ہے۔ تو بس وقت قربانی دینے کا نام ہی کامیابی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کربلا کے واقعات میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو وقتاً فوقتاً غور کرنے سے ایک ہی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سب اگلا سوال اور آج کی نشست کا آخری سوال ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو یا خوشی کا دن کہنا چاہیے یا غم کا دن؟ اگر غم منانا ہے تو اس کی کہاں تک حد ہے اس کو منانے کا؟ جی، یقیناً یہ ایک لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یوم عاشوراء کو خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یوم عاشوراء کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، یعنی ان کے اوپر جو نا فراخ دل کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرے، تو اللہ اس کو سارا سال اس کو برکتیں، اس کو تنگ دستی سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو ایک تو طرف یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا وہ چیز ہے۔ اب ایک قسم کا جو ہے نا خیال ہوتا ہے کہ خوشی منائی جائے کہ غم منایا جائے، تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجدید غم اس کو فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے، کہ ایسا نہیں کہ غم کو یاد کر کے یا کوئی غم کی بات گزر گئی تھی اس کو دوبارہ یاد کر کے پھر غم منانا ہے، اس کو فقہاء کرام نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں سے بھی یہی ہے کہ تصنع اور بناوٹ کا جو غم ہوتا ہے اس کو دور کریں، اور اگر حقیقت میں بھی اس وقت غم موجود ہو تو تعلیمات اسلام میں یہی ہے کہ غم اگر انسان کے دل کو غم پہنچے تو اس پر صبر کرے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں خاموشی اختیار کرے، اس کے حکم سے، اس کے فیصلے سے راضی ہو، اور جہاں تک ہو سکے غم کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ غم کو یاد کرے، اس کا سوگ منائے، اس کے اوپر ماتم کرے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی بات یہاں پر غور کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن 12 ربیع الاول ہی ہے جمہور کے نزدیک، کہ آپ 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب حضور کی وفات سے بڑھ کر غم کی بات تو کچھ نہیں تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہوتا غم منانا تو سب سے زیادہ غم اسی دن منایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود فقہاء نے اور امت کے علماء نے اس چیز کی تعلیم دی کہ اس دن خوشی منائی جائے، حضور کی ولادت کی خوشی منائی جائے۔ تو یہی چیز اسلام میں تعلیم دی جاتی ہے کہ خوشی منائی جائے، غم کو بات بات تجدید غم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کو فقہاء کرام نے حرام بھی قرار دیا ہے کہ غم کی تجدید نہ کی جائے۔ اب ہمارے پاس جو محفلیں ہوتی ہے اس کا مقصد غم منانا نہیں ہوتا، یہ جو محفلیں بنائی جاتی ہے کہ کوئی غم کی مجلس ہو، یہاں پر شہادتوں کا ذکر کیا جائے، لوگوں کو رلایا جائے، خود رویا جائے تصنع بناوٹ کے ساتھ، یا لوگوں کو جو نا زور زبردستی سے رلایا جائے، یہ اس کا مقصد غم کی محفل منانا یا غم کی محفل سجانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے قافلے والے، آپ کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی، اس قربانی کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر کچھ جذبہ پیدا کریں دین کے لیے قربانیوں کا، اور جس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے،
مدینے میں جب تک تھے آپ پر دباؤ ڈالا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے تو آپ نے وہاں پر بھی انکار کیا. مکے میں تھے, وہاں پر دباؤ بنایا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے, وہاں پر بھی آپ نے انکار کیا. پھر آپ کوفہ پہنچے, آپ کربلا کے میدان میں پہنچے, وہاں پر لشکر جرار وہاں پر موجود ہے آپ کی مخالفت میں, وہاں پر بھی آپ انکار کر رہے ہیں. جنگ شروع ہو گئی, آپ جان دینے کے لیے, اپنے گھر بار لٹانے کے لیے وہاں پر بھی تیار ہو گئے, لیکن یزید کی بیعت کرنے سے آپ نے انکار فرمایا. کیا یہ سب کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک تعلیم یہی دی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے, باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تو یہ واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھیں, ان کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں میں بدلاؤ اور اس قسم کا ایمانی جذبہ پیدا کریں. اور رہی بات دوسری طرف بھی آپ دیکھیں, یزید مال کی محبت, حکومت کی محبت اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے کتنے بڑے گناہ میں وہ پڑ گیا, کیسے کیسے کاموں کا اس مرتکب ہو گیا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے چیزیں ساری بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ نہ کرے مال کی محبت, حکومت کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جائے کہ ہمارے سامنے دین کا پاس و لحاظ نہ رکھے اور دین کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ رکھے, تو یہ جو چیز جتنا بڑی اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے, جو سب سے اتنا بڑا جو اس سے کام ہوا ہے, تو کہیں اتنی بڑی غلطی ہم سے بھی نہ ہو جائے, اتنا بڑا گناہ ہم سے بھی نہ ہو جائے. پر یہ تمام باتیں غور کرنے کی, مجلسیں غم منانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مجلسیں سیکھنے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ اس کو ذکر کر کر ایک ایمانی جذبہ, ایک ایمانی حرارت دلوں میں پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. غم کے لیے ہماری مجلسیں نہیں ہوتی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھتا ہے. میں حضرت علامہ حافظ قاری محمد عارف الدین نقشبندی صاحب قبلہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالے ہیں. میں بہت مشکور ہوں حضرت آپ کا. اور میں تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں اور علامہ کے چاہنے والوں سے بھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.